نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظمت و شان والے رسول آ گئے، جو تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے وہ ان کو بہت دشوار معلوم ہوتی ہے، وہ تمہارے خیر اور بھلائی کے بہت حریص ہیں اور خاص طور سے مومنوں کے اوپر بڑی مہربانی اور نرمی فرمانے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ارحم الراحمین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا اللہ نے جو اپنے بندوں کو حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ سے دین کی خدمتیں لیں اور مسلمانوں کے اوپر جو احکام عائد کیے، بعض لوگوں کو وہ بڑے دشوار نظر آتے ہیں کہ صبح ہی صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا جائے اور ترقی حاصل کرنا ہو تو تہجد کے لیے بھی اٹھا جائے، قرآن کو بھی پڑھا جائے، نفلی روزے بھی فرض روزوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے رکھے جائیں، کھانا بھی کم کھایا جائے تاکہ عبادت اچھی طرح ہو سکے، وقت پر آدمی اٹھ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضور اپنے ساتھ جہاد وغیرہ میں لے جاتے تھے تو وہاں پر رات بھر انہیں جگا کر کبھی کبھی پہرے دلواتے تھے ان سے، لیکن یہ کوئی پریشان کرنا یا اپنے امتیوں کو دشواری میں ڈالنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر کوئی ظلم و ستم یا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ جب اپنے کسی بندے کو اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کی آزمائش لیتا ہے کہ میری خاطر میرا یہ بندہ اپنی نیند چھوڑ کر کیا میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، میری خاطر یہ بندہ اپنے تمام آرام اور عیش کو چھوڑ کر، یہ گھر بار چھوڑ کر میرے رسول کے ساتھ جا کر طرح طرح کی پریشانیاں اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے۔ جب وہ پریشانیاں اٹھانے لگتا ہے تو کبھی اللہ کو اپنے کسی بندے کی ادا پسند آتی ہے، وہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اب میرا یہ بندہ جنتی ہے چاہے کچھ بھی کرے۔ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل پسند آ جاتا ہے، حضور فرما دیتے ہیں اب تمہارا جو دل چاہے کرو، اب تو تم ہمارے ہو گئے، جنت کے مستحق ہو گئے۔ اسی طرح کی ایک حدیث آج میری نظر سے گزری، حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے لگاتار اس حنین پہاڑی کی طرف رواں دواں تھے۔ خوب لمبا ہم نے سفر کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پہاڑی کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، رات قریب آ گئی اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو آج رات پہرے داری کرے اور ہماری نگرانی کرے؟ تو حضرت انس ابو مرصد غنوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور وہ جو دور دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان پہاڑیوں پر چڑھ جاؤ، کبھی اس پہاڑی پر جانا کبھی اس پر آنا اور رات بھر اسی طرح پہرا دیتے رہنا کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے۔
کیونکہ جنگ طے ہو گئی تھی، دشمن بھی ادھر کو جا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے تھے۔ بعض صحابہ نے دیکھا بھی کہ قبیلہ حوازن کے وہ لوگ جو جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے اتنی تیاری سے آئے تھے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے کہ اپنے کم سے کم اگر ہم شکست کھائیں گے اور پیچھے ہٹیں گے تو اپنے بیوی بچوں کا خیال آ جائے گا اور ہمت سے لڑیں گے، جب ہمت سے لڑیں گے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے۔ اونٹ، مال و دولت سارا اکٹھا کر کے لے آئے تھے۔ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو اتنی تیاریوں کے ساتھ اتنا ساز و سامان بھی ساتھ لا رہے ہیں، عورتیں بچے سب ساتھ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کل کو یہ سب ہمارا مال غنیمت ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت انس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑیوں پر چلے گئے، وہ ادھر پہرا دیتے رہے۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ پہرے دار نگراں واپس آئے یا نہیں آئے ابھی؟ صحابہ نے فرمایا حضور ابھی تو واپس آئے نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جب پڑھائی تو آپ کنیائی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، دل ادھر کو لگا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو اپنے صحابہ سے فرمایا بھائی وہ چل پڑے اور اب پہنچنے ہی والے۔ بس صحابہ نے دیکھا تھوڑی دیر میں جنگل میں سے وہ آتے ہوئے گھوڑے پر سوار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی رات تم اپنے گھوڑے سے نیچے اترے یا نہیں اترے؟ کہا یا رسول اللہ بس نماز پڑھنے کے لیے اترا یا قضاء حاجت کے لیے اترا، باقی پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر ہی سوار رہا۔ بس خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب آئندہ کوئی بھی تو عمل نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بس اللہ خوش، اللہ کا رسول خوش، اب جو چاہو کرو۔ ایسے بہت سے موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب بار بار اللہ کے رسول کی خدمت میں 100 اونٹ اور 100 اونٹ اور 100 اونٹ اور ایک کٹا بھر کے نوٹ پیش کیے دین کی خدمت کے لیے، تو اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی نکلا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہیں کرے جب بھی میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کے ان مقبول بندوں کے لیے جو دین کی خاطر تکلیفیں پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ خیال آ رہا ہے ان لوگوں کا جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں مسجدوں میں مکتب کھولے ہوئے ہیں، قرآن عظیم کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو 5,000 روپے مہینہ ہو جاتے ہیں اکٹھے، کسی کے 6,000 ہو جاتے ہیں، کوئی بچوں سے 100 روپے کوئی 200 روپے فیس لے رہا ہے اور اپنی زندگی پریشانی سے گزار رہا ہے مگر دین کی خدمت نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہم جیسے لوگوں کی طرح وہ بھی کاروبار کی طرف توجہ کر لے، چھوڑ دے پڑھانا مسجدوں کے اندر۔ ہر آدمی دنیا میں ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اپنی قسمت آزمائے اور وہ بھی کاروبار میں لگ جائے، تو پھر یہ دین کی خدمت کون کرے گا؟ مگر وہ لوگ دنیا کی طرف زیادہ توجہ نہیں کر رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ دین کی خاطر پریشانیاں اٹھا رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کو یہ ادا پسند آ گئی تو کام ہو گیا، چاہے پھر وہ کچھ کریں یا نہ کریں، یہ بہت بڑی دین کی ان کی طرف سے خدمت۔ اور پھر جب اللہ اور اس کے دین کے لیے اللہ کے رسول کی خاطر کوئی اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے تو اللہ اس کی جان میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کے پیسے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ مکتبوں میں 5,000 6,000 ہزار روپے کمانے والے کبھی آپ کے پاس نہیں آئے ہوں گے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں دوا کے لیے، ہمیں کپڑوں کے لیے یا فلاں چیز کے لیے ضرورت ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ ان کے اتنے ہی مال میں برکت پیدا فرماتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں وہ پوری فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میں اسلام لایا میں نے اپنے وقت کو اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا کہ اب مجھے کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہ کاروبار، نہ تجارت، نہ زمین، نہ کھیتی، نہ باڑی، بس کچھ کھانے کو مل جائے، باقی سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے اور یاد کرنے میں گزار دوں، دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچا دوں، باقی میری کوئی تمنا نہیں۔ تو اللہ نے کیسی برکت پیدا فرمائی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 21 کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور ایک کپڑے کی بٹویا سلی ہوئی تھی وہ لے کر حاضر ہوئے۔
یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، اس میں برکت کی دعا پڑھ دیجئے، مجھے مانگنا نہیں پڑے کسی سے کھانے کے لیے، بس میرے کھانے کو یہ پورا ہو جائے اور میں آپ کے دین کی خدمت میں لگا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے مبارک ہاتھ میں لیں، ایسے لیں، اور اس میں اللہ کا کلام پڑھا، برکت کی دعا دی، فرمایا لے یہ تھیلی میں ڈال لو۔ جب فرمایا تمہیں ضرورت ہو تھیلی میں ہاتھ ڈالنا، نکال لینا، اس میں سے کھجوریں نکلا کریں گے، اور کبھی اس کو جھاڑ کے مت دیکھنا، جب ضرورت ہو ہاتھ ڈالنا، نکال لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہاتھ ڈالتا تھا کھجوریں نکلتی تھیں، اس میں سے جب ہاتھ ڈالتا تھا کھجور نکلتی تھی۔ کوئی مانگنے والا آیا نکال کے اسے دے دی، کوئی بھوکا پیاسا ہے اسے دے دی، کوئی یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کو دل چاہیا، میں نے کھجوریں کھائیں، انہیں بھی نکال کے دے دی۔ فرماتے ہیں نہ جانے کتنے وسق کھجوریں میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، کتنی اس میں سے کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا، مگر کھجوریں تھیں کہ اس میں سے ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور وسق کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 4 کلو کا ہوتا ہے۔ ایک وسق کھجوریں 2 کوئنٹل 40 کلو ہو گئی، اور وہ فرماتے ہیں کئی وسق یعنی کئی کونٹلوں کھجوریں کھا بھی لی، کھلا بھی دی اور تقسیم بھی کر دی۔ وہ 21 کھجوریں اللہ نے کونٹلوں بنا دی۔ تو یہ تو اللہ کہتا ہے میرے اوپر بھروسہ رکھو، بنانے والا تو میں ہوں، وہ کھجوریں جو میں نے پیڑ میں بنائی ہیں وہ میں تھیلی میں بھی تو بنا سکتا ہوں، تو قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کو قدرت ہے، وہ جہاں چاہے جس چیز کو پیدا فرما دے، وہ تو اس کا نظام ہے کہ کھجور کے پیڑ کے اندر پھول نکلتا ہے اور پھر پھل نکلتا ہے۔ وہ یہ پیڑ نظام کا محتاج ہے، اللہ نظام کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جیسے چاہے بندے کو خیر و برکت پہنچا سکتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے، اللہ اپنے ذات و صفات پر، اپنے رسول پر ہمارا کامل بھروسہ قائم فرمائے، اور آئندہ ترقی کے بعد اللہ ہماری تنزل سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مادی دنیا میں مولا بڑے دھوکے ہوتے ہیں، ہمیں ان دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے ذات و صفات پر، اپنے رسول کے ذات و صفات پر، اپنے دین پر، اپنے ولیوں کی اعانت و حمایت پر ہمارا کامل یقین و ایمان قائم رکھ۔ ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں کل عالم کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہر جگہ کے مسلمانوں کی، ان کی حکومتوں کی حفاظت فرما۔ سارے کام ہم سب مسلمانوں کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔ آمین بجاہ النبی۔